جمعے کا دن ہفتے کے باقی تمام دنوں کا سردار ہے اور ان سب دنوں سے افضل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ قرآن مجید کی 62ویں نمبر سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعہ ہفتے کے باقی تمام دنوں کا سردار ہے اور ان سب دنوں سے افضل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورۃ الجمعہ اس دن کے نام پر رکھی گئی، جو کہ قرآن مجید کی 28ویں پارے میں موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر اور یہی حدیث ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی کہ اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ مغفرت کا دن: جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور بالوں میں تیل استعمال کرے اور اس کے گھر میں جو خوشبو میسر ہو اس کو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی: جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جس سے اگر کوئی بندہ مومن پا لے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس گھڑی میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت ہے جس میں اس حدیث سے آگے کچھ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اور زیادہ تر بزرگان دین کا یہی کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ جمعے کے لیے جلدی جانے کا ثواب: پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے سب سے پہلے مسجد میں پہنچے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اور اس کے بعد جو گیا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغے کی قربانی دی، اور جو کوئی اس کے بعد گیا تو اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے لیے جلدی جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال سے جمعے کا ثواب ہی نہ ملے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا: جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ 10 دن کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ کہف 15ویں سپارے میں موجود ہے۔ جمعہ چھوڑنے والے کا انجام: جمعے کی اذان ہو رہی ہے اور منادی کرنے والا علل اعلان کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سب حقیقی کامیابی کی طرف، مگر اس کی دعوت کو کوئی نہیں سن پا رہا یا شاید کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، ایسے شخص کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو بعض روایت میں اس آدمی کے لیے کہا گیا ہے جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز جمعے کے ساتھ ساتھ باقی تمام نمازیں بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔